وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ آپ کے میں آپ کے رونگٹے کھڑے کر دوں گا کہ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، ایسے بھی معاملات۔ جب اس کی شادی ہو گئی تو وہ اپنے 3 دوستوں کو بھول گیا تھا۔ اس نے ایک دن گھر پہ بلانے کا پروگرام بنایا اور وہ تینوں دوست اس کے گھر پہ چلے۔ جب اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور وہ ترکی پیزے کا بڑا شوقین تھا احمد، پیزا والے کو فون کیا تو پیزا والے کا نمبر بند جا رہا۔ جیسے ہی کال کرتی ہے احمد، اسی وقت بیل بجتی ہے۔ دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص جو چلنے کے قابل نہیں، اس کی بائک کے پاس جاتے ہیں دروازہ کھول کے، اور وہ جو باکس ہوتا ہے اس باکس میں سے 3 کٹے ہوئے سر بچوں کے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد احمد۔ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں عامر بابا۔ السلام علیکم عامر بابا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام احمد بھائی، کیوں اتنے روشن کیے جا رہے ہو تم، اور کیوں اتنے بجھے جا رہے ہو تم؟ جہاں دیکھو ہر طرف احمد، جہاں دیکھو ہر طرف احمد، ہر جگہ تم ہی تم نظر آ رہے ہو۔ کیا بات ہے عامر بابا، کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھی شروعات کی۔ اچھا عامر بابا، سردیوں کے راتیں ہیں اور سردیوں کے دن ہیں، اور سردیوں کی بہت طویل راتیں ہوتی ہیں۔ میں احمد بھائی آپ کی بات کو کاٹ کے میں آپ کو وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ آپ کے میں آپ کے رونگٹے کھڑے کر دوں گا، اور دیکھنے والے ہیں وہ ایک دم ڈر جائیں گے اور ایک دم خوف میں آ جائیں گے کہ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ ایسا کیا لایا؟ مطلب ہم لوگوں کے جو ایک دوست ہیں، ایک کیٹیگری ہے ہماری بینک کی، تو بینک کے اندر ہمارے 3-4 ایسے دوست ہیں، وہ بڑا شگل میرا کرتے ہیں احمد بھائی۔ جب تک کہ وہ پارٹی نہ کریں، جب تک کہ وہ کچھ کھائے پیے نہ، شاید ان کی ایک محفل نہیں جمتی۔ تو ان میں سے ایک دوست تھا، اس کی شادی ہو گئی۔ جب اس کی شادی ہو گئی تو وہ اپنے 3 دوستوں کو بھول گیا تھا ان کو دعوت پہ بلوانا، لیکن جب وہ اگلے دن وہ بینک میں آیا تو ان تینوں دوستوں نے ضد کر لی کہ تو نے شادی کر لی لیکن ہمیں نہیں بلایا، لیکن ہمیں دعوت تو نے دینی ہے، ہمیں ٹریٹ دینی ہے لازمی۔ تو اس نے بولا بالکل، تم لوگوں سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اس نے ایک دن گھر پہ بلانے کا پروگرام بنایا اور وہ تینوں دوست اس کے گھر پہ چلے گئے۔ اچھا، جب وہ گھر پہ چلے گئے، کیونکہ ظاہر بات ہے بینک کے لوگ ہوتے ہی ہیں اور ان کو کول ٹائم چاہیے، ٹھنڈا ٹائم چاہیے، اور ایک رات کا وقت تھا، رات کا ٹائم تھا 11 بجے کا جب وہ گئے، لیکن بارش ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ اچھا، بارش چل رہی تھی۔ جب بارش ہلکی ہلکی چل رہی تو ایک دم لائٹ چلی گئی۔ جب لائٹ چلے گئی تو وہ تینوں دوستوں نے اپنے اس دوست کو بولا کہ جس کی شادی ہو گئی تھی، اس نے بولا بھائی تو نے کھانے میں ہمارے لیے کیا اہتمام کیا؟ اس نے بولا بھائی میں کھانے کا اہتمام خود گھر پہ نہیں کر سکا کیونکہ تمہاری بھابھی اپنے گھر گئی ہے، تو میں نے سوچا میں تم لوگوں کے لیے ترکی پیزا منگواؤں گا، ترکی پیزا، لیکن ہیوی بہت ہوتا ہے، کھا نہیں پاؤ گے، لیکن میری شادی کی ٹریٹ ہے، میں تمہارے لیے ترکی پیزا منگواؤں گا۔ جب اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور وہ ترکی پیزے کا بڑا شوقین تھا احمد، وہ بار بار ہر وقت جب بھی اس کو بھوک لگتی تھی تو وہ زیادہ تر وہ ترکی پیزا وہاں سے منگواتا تھا، تو اس نے جب پیزا والے کو فون کیا تو پیزا والے کا نمبر بند جا رہا۔ تو عامر بابا رات کتنے بجے کا ٹائم تھا؟ یہ 8-9 بجے کا ایسا تھا جو؟ نہیں احمد، یہ 12 بجے کا وقت تھا، 12 بجے کا وقت تھا۔ بارش ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور لائٹ جا چکی تھی، اور جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور ان کو بھوک لگی جا رہی تھی۔ تو جب اس نے دوبارہ ٹرائی کی پیزا والے کو تو پھر دوبارہ نمبر بن جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو بڑی کوشش کی تم لوگوں کو ٹریٹ دینے کی، لیکن قسمت میں نہیں لکھا، ایک طرف بارش ہے، دوسری طرف لائٹ نہیں ہے، تیسری طرف تمہاری بھابھی گھر پر موجود نہیں ہے، اور چوتھا پیزا والے کا نمبر بن جا رہا ہے۔ تو اس نے بولا کوئی بات نہیں، آپ ہمارے نمبر سے فون کریں کہ ہمارے بھی پیزے والے، ہم ان سے ٹرائی کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بات ہونے لگی احمد، ایک کال آتی ہے، اور وہ جس کی شادی ہوئی تھی اس کے موبائل سے ایک رانگ نمبر سے ایک فون آتا ہے، ایک کال آتی ہے، اور وہ فون پر جب بات ہوتی ہے تو وہ بولتا ہے السلام علیکم، تو وہ جو شادی جس کی ہو چکی اس نے بولا کہ وعلیکم السلام، جی کون؟ تو اس نے بولا جی ابھی آپ کی کال آ رہی تھی، بارش کی وجہ سے تو کال نہیں لگ پا رہی تھی، وہ سگنل ہمارے ڈراپ چل رہے تھے، حکم کریں آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس نے بولا کہ میرے کچھ مہمان آئے ہوئے تو ہمیں 3 پیزے۔ میرا ایک سوال ہے
اس میں کہ اس کے پاس تو آپ نے بتایا کہ نمبر اس کا بن جا رہا تھا، تو پھر اس بندے کے پاس کیسے کال آ رہی تھی؟ یہی تو بات میں اب تمہیں احمد بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ معاملہ کیا تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ ہی تو سارا معاملہ تھا جس نے سارے کھیل کو پورا ادھر سے ادھر کر دیا تھا۔ جب اس نے پیزے کی کال کری اور پیزے کا بارے میں اس نے بولا کہ کتنے پیزے چاہیے، تو اس نے بولا کہ 3 میڈیم پیزے میرے دوستوں کے لیے آپ آرڈر کر دیں۔ تو جیسے ہی اس نے آرڈر کرا تو اس کے دوست خوش ہو گئے اور تقریباً آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا پیزے والے نے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ڈیلیوری آپ کے ایڈریس پر پہنچ جائے گی، آپ ہمیں اپنی لوکیشن بھیج دیں۔ جیسے ہی وہ فون رکھتا ہے احمد، 1 منٹ بعد اسی پیزے والے کا فون آتا ہے۔ اچھا، جب وہ اس پیزے والے کا فون آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی آپ کی کال آ رہی تھی اور بارش کی وجہ سے ہمارا سسٹم ہینگ ہو گیا تھا، آپ آرڈر کریں۔ تو اس نے بولا کہ ابھی ہم نے آپ کو کال کی تھی اور آپ کے برانچ سے ہمارے پاس کال آئی ہے، تو 3 پیزے ہم آرڈر کر چکے ہیں۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا کہ 3 پیزے آرڈر کب کر دیا آپ نے؟ لیکن ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی ایسی آرڈر بکنگ نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات ہونے لگی احمد، لائن کٹ جاتی۔ اچھا، مطلب وہ کمپنی سے کال نہیں آئی تھی؟ احمد ابھی آگے اسٹوری پوری باقی ہے، ابھی تو شروعات ہونے والی ہے۔ جیسے ہی کال کرتی ہے احمد، اسی وقت بیل بجتی ہے، اور جب بیل بجتی ہے تو 12:30 سے 1 بجے کا وقت ہوتا ہے۔ جب 1 بجے کا وقت تھا احمد، تو اس وقت ان دوستوں نے بولا کہ یہ وہی آرڈر ہے جو ہم نے کیا ہوگا، لیکن بیل بجی ہے۔ جب وہ بیل بجتی ہے، وہ تینوں دوست دروازے کی طرف جاتے ہیں، اور جس کی شادی ہوئی تھی وہ دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص جو چلنے کے قابل نہیں ہو، وہ بائک پر بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے پیزے کا پورا باکس لیا ہوا ہے، اور وہ بولتا ہے کہ یہ آرڈر آپ نے کیا تھا۔ بوڑھا شخص؟ ایک بوڑھا شخص، لیکن جس کی شادی ہوئی ہوئی تھی وہ پریشان تھا کہ وہ واٹس ایپ پہ جب کال آئی ہے وہ ینگ فوٹو تھا اس کا، لیکن دینے کے لیے ایک ضعیف شخص آیا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں، ہم کچھ بھی منگواتے ہیں تو وہ جوانی بندہ ہوتا ہے، اس رات کے پہر میں تو وہ جوانی ہی کا کام ہے، اور بارش کا ٹائم ہے، اور بارش کا وقت تھا، لائٹ نہیں تھی۔ جب وہ پیزا اس نے ان کو ڈیلیور کیا، ٹھیک ہے نا، اور جیسے ہی وہ ان کو پیمنٹ کرنے لگے تو اس بوڑھے شخص نے ان سے ایک اپیل کری کہ بارش کا وقت ہے اور اندھیرا بھی بہت ہو چکا ہے، تو مجھے واش روم آنا ہے، تو کیا میں آپ کا واش روم یوز کر سکتا ہوں؟ تینوں دوستوں نے بڑے حیرت سے دیکھا، اور اس نے بولا کہ ضعیف انسان ہے اور کسی کی نیکی، کسی کی ہیلپ کرنا یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ تو اس نے بولا جی بابا جی آپ اندر آ جاؤ اور ہمارا واش روم آپ یوز کر لیں۔ جب وہ بابا کو اندر لے کر گیا ہے، اور بابا جب واش روم میں گیا ہے، تو ایک دم چاروں کے چاروں لوگ پریشان ہو گئے کہ احمد تصویر تو کسی اور کی تھی واٹس ایپ پہ، لیکن دینے کے لیے وہ معذور شخص آیا کہ جس سے پیدل تک نہیں چلے جاتا۔ تو جیسے یہ بات ہونے لگی، بابا واش روم پہ چلے گئے، تو اچانک سے پھر پیزا سے فون آتا ہے کہ آپ کی کال آئی ہوئی تھی، پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، بارش کی وجہ سے معاملات ذرا سے سسٹم آؤٹ ہو گئے تھے، تو بتائیے کتنے پیزا آرڈر کرنے؟ اب جو کال آئی ہے وہ برانچ سے کال آئی ہے؟ وہ برانچ سے آئی ہے جہاں اس نے پہلی بار کال کی تھی، جہاں وہ ہر بار اپنے لیے پیزا آرڈر کرتا تھا۔ تو وہ پیزا تو اس نے کہا کہ جس کی شادی ہوئی ہوئی تھی کہ مجھے آپ سے کمپلین ہے کہ رات کے 1 بجے میں نے آپ کو آرڈر کیا، آپ کو ینگ بچہ بھیجنا چاہیے تھا، آپ نے بارش کا ٹائم پر ایک ضعیف انسان کو بھیجا۔ تو اس کمپنی کا جو مینیجر تھا وہ پریشان ہو گیا کہ ہماری طرف سے ابھی تک کوئی ڈیلیوری ہو ہی نہیں ہے احمد، ابھی تک کوئی بکنگ آئی نہیں ہے، ابھی تک کوئی آرڈر ہی نہیں ہوا ہے، اور دوسری بات ہمارے پاس کوئی ضعیف انسان رائڈر نہیں ہے۔ تو یہ شخص کون تھا جس کو پتا تھا کہ پیزا منگوانا ہے اور اس نے کال خود کری ہے؟ یہ شخص کون تھا احمد؟ دیکھنے والا منظر تو صرف یہی تھا کہ یہ بندہ تھا کون، اور وہ بھی ضعیف انسان، وہ جس کے ہاتھ میں پیزے بھی ہیں لیکن ایک باکس بھی تھا۔ جیسے ہی وہ لائن کٹ ہوتی ہے، وہ چاروں کے چاروں دوست آپس میں مشورے کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، ہم نے آرڈر وہاں کرنا تھا لیکن وہاں سے آرڈر نہیں ہوا، لیکن کہیں اور سے کال آ گئی، اس کو کیسے پتا کہ ہم نے ٹریٹ کرنی ہے، ہم نے دعوت کرنی ہے، اور وہ کیسے لے کر آ گیا؟ اتنی دیر میں یہ بات ہونے لگی تو وہ جب چاروں کے چاروں اس کی بائک کے پاس جاتے ہیں دروازہ کھول کے، اور وہ جو باکس ہوتا ہے اس باکس کو کھولتے ہیں احمد، اس باکس میں سے 3 کٹے ہوئے سر بچوں کے،
احمد 3 سر کٹے ہوئے بچوں کے ملتے پیزا باکس کے اندر، اور اس میں سے خون ایسے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ جیسے تربوز کاٹتے ہیں تو اس میں سے ایک رس لال نکلتا ہے، تو اس میں سے 3 بچوں کے سر کٹے ہوئے، اس میں سے خون تڑپ رہا ہے۔ بالکل وہ ظاہر ہو رہا ہے احمد کہ جیسے کہ وہ بات سن کے میرے خود کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے صحیح کہا تھا کہ میں ایسا کوئی واقعہ سناؤں گا، اب تک کا یہ ایسا واقعہ ہے جو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرے باڈی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے سن کے بعد آپ کی۔ احمد رونگٹے تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو صرف یہ دیکھتے جاؤ کہ آگے ہو کیا رہا ہے۔ جب وہ 3 کٹے ہوئے سر اس کے دوست دیکھتے ہیں تو ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈائریکٹ اس کٹے ہوئے سر کو چھوڑ کے ڈائریکٹ کمرے میں بھاگتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بابا کہاں گیا، یہ واش روم میں ہے، یہ کیسے آ گیا، اور یہ کون تھا جس کو ہم نے فون بھی نہیں کیا تھا اور اس کا خود فون آ گیا اور اس کا نمبر اس کے پاس کیسے آ گیا۔ یہ بات ہونے لگی اور تینوں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے، اور جب بات کرنے لگے کہ بابا کو باہر نکالو واش روم سے، تو ایک دم پیچھے سے آواز آتی ہے کہ میں یہاں پر ہوں۔ بابا کی؟ احمد ایک دم آواز آتی ہے بابا کی کہ میں یہاں پر ہوں، جبکہ بابا کا راستہ سامنے تھا، واش روم سامنے ہے، لیکن وہ یہاں سے آواز دے رہا ہے۔ تو پیچھے مڑ کر جب چاروں کے چاروں دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم پریشان اور خوف میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو سامنے تھا واش روم میں، یہ کیسے آ گیا۔ تو وہ بابا نے بولا کہ تم لوگ ڈرو نہیں، یہ آرڈر تمہارا نہیں ہے، یہ آرڈر پیچھے گلی کا تھا، میں اندھیرے کی وجہ سے تمہارے گھر کا ایڈریس بھول گیا تھا۔ لیکن اس بابا کو احمد نہیں پتا تھا کہ ان چاروں نے کٹے ہوئے بچوں کے سر دیکھ لیے تھے۔ بابا کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ چاروں مجھے سمجھ چکے ہیں کہ میں کون ہوں، کہ میں جنات ہوں اور بچوں کے سر کاٹنے والا ہوں یا بچوں کا خون پینے والا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے عامر بابا، ایسا کوئی بھی واقعہ دیکھے گا تو بندہ ہل جائے گا۔ ہمیں سن کے ایسا باڈی کے اندر فیل ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے جس نے یہ ایکسپیرینس خود کیا ہے، میں نہیں سوچ سکتا کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو چیز کو مینیج کیا ہوگا اور کس طرح وہ بابا کا فیس کر رہے ہوں گے۔ احمد جب اس بوڑھے شخص نے ان سے پیسے لیے، ان سے پیسے لے کے اور جب وہ گھر کے باہر نکلا ہے تو جن چاروں دوستوں نے جلدی سے دروازے کی کنڈی لگائی ہے اور وہ ایک دم ہکا بکا ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ ماجرا کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ سین کیا ہو گیا۔ احمد کبھی بھی کسی پر یقین مت کرنا، کوئی بھی ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ ینگ ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ نوجوان ہو۔ سب سے پہلے جو بھی گھر پر آئے، بیل بجائے، آپ کا دروازہ بجائے، سب سے پہلے اس کی پوچھ گچھ کرو، سب سے پہلے اس کی انکوائری کرو کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تمہارا اصل کام کیا ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ وہ بوڑھا شخص اس کے اندر کوئی جنات ہے یا اس کے اندر کوئی شیطان ہے۔ عامر بابا آپ کی بات سن کے تو میں خود بھی ہل گیا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے فیس کروں گا ابھی ٹائم، کیونکہ یہ واقعہ بھولتے بھولتے بھی مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا، اور یہ جو واقعہ ہے یہ میں کہوں گا کہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک بوڑھے شخص پہ انہوں نے بھروسہ کر کے انہوں نے گھر میں بھی اس کو بلا لیا اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ جنات ہے۔ کیونکہ احمد ہماری کراچی میں کھانے کا سسٹم بہت ہے، رات کے 3 بجے خواتین کو شچکے چاہیے ہوتے ہیں کہ باہر کے کھانے پیزا ہم نے آرڈر بک کروانا ہے۔ جب رات کے 3 بجے اگر کوئی پیزا لے کر آتا ہے تو کوئی اگر یہ بولتا ہے کہ مجھے واش روم جانا ہے یا مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے یا آپ میری ہیلپ کر دیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی سے کم پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، پہلے آپ کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کے بعد اپنے گھر کے اندر اجازت۔ بالکل صحیح کہا عامر بابا، ہمارے ناظرین نے اس ایپیسوڈ کو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے اور اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ تھوڑا ڈر تو ان کو لگے گا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو کمزور دل والے لوگ ہیں وہ اس ایپیسوڈ کو نہ دیکھیں، اور جو ہمارے لوگ دیکھتے ہیں ایپیسوڈ اور دیکھتے آ رہے ہیں وہ اس ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔